بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عثمان سعید بصرہ۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ اور اس کے دین کے لیے کام کرنا یا اس کی کوشش کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں جب تک اس کی اجازت، اس کا اذن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نہ دے۔ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کا اظہار کرنا، اللہ اور اس کے نبی کے دین کے لیے کام کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بڑھانے کا کام کرنا تب تک ممکن ہو سکتا ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ پہ ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم نہ ہو۔ یہ نظر کرم آپ پہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے اندر سے، دل سے، روح سے اور اپنے خون کے ہر خلیے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تب جا کے آپ کو اذن ہوتا ہے، اجازت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ سے کہ آپ اللہ کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ورفعنا اللہ کا ذکر کا وعدہ ہے اس جنگ میں اور اس کوشش میں شامل ہو جائیں۔ میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، لیکن یہ کن کے حصے میں آتی ہے؟ ان کے حصے میں جو عملاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، وہ جو دکھاوے کی حد تک رکھتے ہیں، وہ جو صرف ووٹ لینے کی حد تک رکھتے ہیں، وہ جو صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے اس کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے دین کی محبت موزن ہوتی ہی نہیں ہے اور حلق سے نیچے یہ محبت اترتی ہی نہیں ہے، ان کے ذمے یہ کام لگ سکتا ہی نہیں ہے، بے شک وہ ہزار کوشش کر لیں۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ آپ نے 2016 کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے ہالینڈ میں چھپے۔ کیا پاکستان میں حکومت نہیں تھی؟ حکومت تو تھی، وزارت خارجہ نہیں تھی؟ بالکل تھی، یہی معاشرہ تھا، یہی حکومت جہاں پہ موجود تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی سربلندی اور ان کی محبت کا جھنڈا اٹھانے کی توفیق اس حکومت وقت کو نہیں ہوئی جس کا وزیر اعظم نواز شریف تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ جسے چاہیں گے یہ اذن دیں گے، وہ جس کی محبت کو قبول کریں گے اس کو کہیں گے کہ ہاں تم جاؤ اور یہ میری محبت کا جھنڈا سر بلند کرو۔ ایک گستاخانہ خاکے تو آج بھی چھپے تھے۔ کون کھڑا ہوا ان کے سامنے؟ وہ کھڑا ہوا جس کو اس وقت کی حکومت اور اس کے حواری کہا کرتے تھے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ مغرب کا ایجنٹ ہے، یہ اسلام کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن دلوں میں چھپی ہوئی محبت کو وہ کیا جانتے تھے؟ اب جب خاکے چھپے تو آپ نے دیکھا، فیصلہ کر لیجئے کس کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کا جھنڈا تھامنے کے لیے؟ عمران خان کو۔ وہ عمران خان جسے یہ یہودی لابی کہتے تھے، یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، وہ کھڑا ہوا ہالینڈ کی حکومت کے سامنے۔ شاہ محمود قریشی اس کا وزارت خارجہ کھڑی ہوگی ہالینڈ کے سامنے اور ڈٹ کے کہا کہ اگر آپ نے مسلمانوں کی دل آزاری کی اور ہمارے نبی کی محبت اور اس کی عظمت کے خلاف کوئی بھی مکروہ حرکت کی تو پاکستان کی حکومت آپ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی۔ اور ہالینڈ نے کیا کیا؟ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ میرے لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام اور اللہ کے دین کی خدمت کرنا اور سیاسی نعرے لگانا، اس میں بہت فرق ہے۔ میں کسی کو یہاں ڈیگریڈ نہیں کر رہا، ڈسگریس نہیں کر رہا، نہ کسی کے خلاف کو نیریٹو بنا رہا ہوں۔ میں صرف آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ پاکستان میں آپ کی نظروں کے سامنے کتنی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں۔ ریاست مدینہ پاکستان کے اندر نظام لانا اور ریاست مدینہ کی بات کس نے کی؟ اگر کسی کے دل میں تھوڑی سی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی، اسلام کی، اس نظام کی ہوتی تو جھوٹی صحیح بات تو کرتا۔ یہ بات کس نے کی؟ یہ بھی اسی یہودی ایجنٹ نے کی جس کو سب نے مل کے کہا کہ یہ اسلام کا دشمن ہے۔ اسلام اور مدینے کی ریاست کو پاکستان میں لانا اور نافذ العمل کرنے کی خواہش کا اظہار بھی عمران خان نے کیا۔ ہالینڈ کے خلاف جب خاکے چھپے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے خاکے، اس کے سامنے بھی عمران خان کھڑا ہوا۔ کے پی کے اندر اسلام کو نصاب کا حصہ بھی عمران خان نے بنایا۔ چاروں خلفائے راشدین کی زندگی کو نمونہ بنا کر پاکستان کے اندر ویسی حکومت قائم کرنے کا خواب اور عمل عمران خان کر رہا ہے۔ تو دیکھ لیجئے پھر
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ کسی کے لفاظی سے نہیں ہو سکتا۔ محبت اگر یہاں حلق سے نیچے ہوگی تو چنیں گے وہ آپ کو اپنی محبت کے کام کے لیے۔ اللہ کے دین کی محبت اگر دل میں موزن ہوگی، روح میں اترے گی، پھر اللہ آپ کے ذمہ یہ کام لگائے گا کہ اس کے دین کے لیے کام کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کریں گے وہ سیاست کی نظر ہو جائے گا اور آپ کا باطن لوگوں پہ ظاہر ہو جائے گا، اور وہ جو آپ لوگوں کے متعلق کہتے رہے اللہ عمل سے لوگوں کو ثابت کرے گا کہ نہیں، دین سے محبت کرنے والے کون تھے، ختم نبوت کے لیے کھڑے ہونے والے کون تھے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیواریں چین سے بلند، ماؤنٹ ایورسٹ اور ہمالیہ سے بڑے حوصلے کے ساتھ اور جرت کے ساتھ کھڑے ہونے والے کون تھے؟ وہ جن کو اذن تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو میرے لوگوں یہ یاد رکھیے گا کہ جن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی حلق سے نیچے، خون کے اندر، روح کے اندر، دل کے ڈیپ ان دا ہارٹ، ان کے لیے فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ کھڑے ہوں اسلام اور اللہ کے نبی سے محبت کا پرچم لیے۔ باقی سب خاک ہوں گے اور ان کو خاک ہی ہونا ہے۔ بہت شکریہ۔